السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک کی 3 لوک سبھا اور 29 اسمبلی سیٹوں پر ہوئے ضمنی انتخابات کے نتائج سے کئی سیاسی پیغامات سامنے آئے ہیں۔ 5 ریاستوں کے انتخابات سے قبل ان نتائج نے سیاسی جماعتوں کی دھڑکنوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں کس کی طاقت سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا رجحان دیکھا گیا اور علاقائی جماعتیں اپنی سیاسی بالادستی قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ کانگریس اور بی جے پی جیسی قومی جماعتوں کے لیے انتخابی نتائج کہیں بہتر تو کہیں تشویشناک تھے۔ تاہم ہماچل میں کراری شکست بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی، جبکہ کانگریس کے لیے اسے 2022 کے انتخابات سے قبل ایک حوصلہ افزا سمجھا جا رہا ہے۔ ہماچل کی شکست سے بی جے پی میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہماچل میں 1 لوک سبھا سیٹ اور 3 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ ان چاروں سیٹوں پر کانگریس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ وہیں ہریانہ کے اعلان آباد اسمبلی سیٹ کے لیے ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ انڈین نیشنل لوک دل کے ابھے چوٹالہ یہاں سے ایم ایل اے تھے۔ انہوں نے رواں سال جنوری میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا۔ اعلان آباد کو انڈین نیشنل لوک دل کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ ضمنی انتخابات میں ابھے سنگھ دوبارہ یہاں سے جیت کر آئے ہیں، تاہم اس کی وجہ بھی کسانوں کی تحریک کو مانا جا رہا ہے۔ کسانوں کی تحریک کی وجہ سے بی جے پی امیدوار گووند کانڈا کی مسلسل مخالفت ہو رہی تھی۔ ہماچل پردیش میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اپوزیشن کانگریس نے منڈی لوک سبھا سیٹ اور تینوں اسمبلی سیٹوں فتح پور، آرکری اور جل کوٹھالی جیت لی ہے۔ اس پر ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ جے رام ٹھاکر نے کہا کہ کانگریس نے مہنگائی کے معاملے کا اچھا استعمال کیا ہے اور اس لیے ہمیں شکست دی ہے۔ نیوز ایجنسی ANI نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کہا، کانگریس نے مہنگائی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس بار ضمنی الیکشن کا مسئلہ یہی تھا، لیکن مہنگائی ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہی نہیں، اس کی وجہ سے ہماچل پردیش میں بی جے پی ہاری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے اتراکھنڈ کے انتخابی دورے کے موقع پر جلسہ عام میں ان کی تقریر میں مسلمانوں کی تصحیح کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جمعے کے دن قومی شاعرہ کو بند کر کے نماز کی اجازت دی جاتی ہے۔ امت شاہ نے اسے خوشامد پسندی بھی قرار دیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے مرکزی وزیر داخلہ کے اس بیان پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اتر پردیش کے ایک جلسے میں بھی اظہار خیال کیا اور اپنے ٹویٹ کے ذریعے امت شاہ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ اتراکھنڈ میں اپنی تقریر میں اناپ شناپ کہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان سڑک روک دیتے ہیں۔ امت شاہ نے اس طرح کا بیان دے کر ان کے غلاموں کو اکسایا ہے کہ مسلمان ایسا عمل کرتے ہیں۔ اگر جمعے کے دن کسی مسلمان کو ذرہ بھی نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری وزیر داخلہ پر عائد ہوگی۔ اویسی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ وزیر داخلہ اتراکھنڈ میں معمولی الیکشن میں کامیابی کے لیے اس طرح کا بیان دیتے ہیں۔ امت شاہ اور بی جے پی کے لوگ آخر مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے دستور پر حلف لیا ہے۔ جموں کشمیر بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر کے خلاف ایک فرقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے پر FIR درج کی گئی ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وکرم رندھاوا بعض قابل اعتراض ریمارکس کر رہے ہیں۔ پارٹی کی جموں کشمیر یونٹ نے رکن اسمبلی رندھاوا کے ویڈیو کا نوٹ لیا اور انہیں وجے نوائی نوٹس جاری کی۔ ان سے 48 گھنٹوں کے اندر اپنا موقف پیش کرنے کے لیے کہا گیا اور معذرت خواہی کی ہدایت دی گئی۔ رندھاوا کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 295A اور 505(2) کے تحت FIR درج کی گئی ہے۔ رندھاوا پر الزام ہے کہ انہوں نے جاریہ T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان کے خلاف پاکستان کی کامیابی پر جشن کے واقعات کے بارے میں اہانت آمیز تبصرہ کیا تھا۔ 3 لوک سبھا اور 29 اسمبلی حلقوں کے لیے ضمنی انتخابات کے نتائج بڑی حد تک مرکز اور کئی ریاستوں میں برسر اقتدار بی جے پی کے لیے جھٹکا ثابت ہوئے، جبکہ مختلف ریاستوں میں کانگریس اور غیر NDA پارٹیوں کو حوصلہ بخش کامیابی حاصل ہوئی۔ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس نے گزشتہ اسمبلی انتخابات میں غیر معمولی کامیابی کے رجحان کو برقرار رکھا، جبکہ مہاراشٹر کی مخلوط حکومت کی سربراہ شیو سینا نے پہلی بار بیرون ریاست کامیابی درج کراتے ہوئے مرکزی علاقے دادر نگر اور حویلی کی لوک سبھا نشست حاصل کر لی ہے۔ بی جے پی جسے حالیہ عرصے میں شمال مشرق میں غلبہ حاصل رہا، آج کے نتائج نے اسے 2 شمال مشرقی ریاستوں میں ناکامی ہوئی۔ 13 ریاستوں اور ایک مرکزی علاقے میں پھیلے لوک سبھا اور اسمبلی حلقوں کی نمایاں کامیابیوں میں شیو سینا کی جیت کے علاوہ ہماچل پردیش میں کانگریس اور بنگال میں TMC کی کلین سویپ شامل ہے۔ دوسری طرف تلنگانہ میں اسمبلی حلقہ حضور آباد کئی وجوہات کی بنا وقار کا مسئلہ بنا ہوا تھا اور اس انتخابی لڑائی میں بی جے پی کے ٹکٹ پر لڑتے ہوئے سابق ریاستی وزیر ایٹلا راجندر نے KCR زیر قیادت TRS کو ہزیمت پہنچائی ہے۔ دہلی خواتین کمیشن نے ہندوستانی کرکٹ کپتان وراٹ کوہلی کی بیٹی کو ملی عصمت ریزی کی دھمکی کے معاملے میں دہلی پولیس کو ایک نوٹس جاری کی ہے۔ دہلی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے ٹویٹ کر کے اس شرمناک واقعے کی سخت مذمت کی۔ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا
یہ وقت ٹیم کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، نہ کہ اس کے خلاف۔ ہندوستان پاکستان سے ہارنے کے باوجود کھلاڑیوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ایسا سلوک انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ حجر اسود کی معمول کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے مرمت کی ہدایت دی ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ حجر اسود کی مرمت کا کام انتہائی ماہر ٹیم کے زیر نگرانی انجام پا رہا ہے۔ حجر اسود کی مرمت کے کام میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ریکارڈ وقت کام کی تکمیل ممکن ہو سکے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنے اور باران رحمت کے حصول کے لیے جمعرات 29 ربیع الاول کو ملک بھر میں نماز استسقاء کی ادائیگی کی تاکید کی ہے۔ شاہی دیوان کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے تاکید کی گئی ہے کہ ملک بھر میں جمعرات کے روز نماز استسقاء کا اہتمام کرتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کیا جائے اور اللہ سے باران رحمت کے لیے دعائیں کی جائے۔ توبہ و استغفار، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، نوافل کا اہتمام، رجوع اللہ اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے تاکہ اللہ کی رحمت کے نزول کے دروازے کھل سکیں۔ دنیا بھر میں قدرتی پھولوں کا سب سے بڑا باغ دبئی میراکل گارڈن ایک بار پھر سیاحوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میراکل گارڈن اپنے 10ویں سیزن میں پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ رواں سال دنیا کے سب سے بڑے باغ کو ایسے پھولوں سے مزین کیا گیا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ دبئی میراکل گارڈن میں 120 سے زیادہ اقسام کے 1,50,00,000 سے زیادہ قدرتی پھول اور پودے موجود ہیں، جن میں سے کچھ نایاب اور خلیج کے خطے میں کہیں بھی نہیں اگائے گئے ہیں۔ تلنگانہ کی سیاست میں اہم رول ادا کرنے والے حضورآباد ضمنی انتخاب میں بی جے پی کے امیدوار اٹلا راجندر نے بھاری اکثریت سے کامیابی درج کی ہے۔ رائے شماری کے اختتام پر راجندر کو اپنے قریبی حریف ٹی آر ایس امیدوار جی سرینیواس پر 23,855 ووٹوں کی اکثریت حاصل تھی۔ کانگریس نے ضمانت بچانے کی کوشش کی لیکن اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آزاد امیدواروں کے مساوی ووٹ کانگریس کو حاصل ہوئے۔ رائے شماری کے اختتام پر اطلاعات کے مطابق راجندر کو 1,07,022 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ ٹی آر ایس 83,167 ووٹ ملے ہیں۔ کانگریس کے پی وینکٹ کو 3,014 ووٹ ملے اور ان کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ اٹلا راجندر 2004 سے مسلسل 7ویں مرتبہ حضورآباد سے منتخب ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ حضورآباد ضمنی چناؤ کے نتائج سے حیرت میں پڑ گئے کیونکہ انہیں پارٹی کی شکست کا یقین نہیں تھا۔ چیف منسٹر جو فارم ہاؤس میں قیام پذیر ہیں نتائج پر نظر بنائے ہوئے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ چیف منسٹر نے انتخابی مہم میں شریک رہے وزراء اور سینئر قائدین سے رابطہ کر کے ہر منڈل میں ووٹنگ رجحان پر معلومات لیں۔ انہوں نے ابتدا سے بی جے پی کی سبقت پر حیرت کا اظہار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ٹی آر ایس کے مضبوط علاقوں میں بی جے پی کو اکثریت ناقابل فہم ہے۔ چیف منسٹر کا احساس ہے کہ انتخابی مہم میں یا تو قائدین ووٹر کی نبض جاننے میں ناکام رہے یا لمحے آخر میں بی جے پی اور کانگریس نے باہمی مفاہمت سے ٹی آر ایس کو شکست دینے کی منصوبہ بندی کی۔ چیف منسٹر نے بتایا ہے کہ رائے شماری کے دوران ہی کئی سیاسی مبصرین سے بھی ربط قائم کیا گیا اور جو وجوہات کا پتہ چلانے کی کوشش کی گئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے سے فون پر بات کی اور حضورآباد میں اٹلا راجندر کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ امت شاہ نے نرمل میں جلسے عام میں اٹلا راجندر کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی تھی۔ امت شاہ بنڈی سنجے کو فون کیا اور راجندر کی کامیابی میں قائدین اور کارکنوں کی محنت کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ کارکنوں کی محنت سے حضورآباد میں بی جے پی کو کامیابی ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے بھی بنڈی سنجے کو مبارکباد پیش کی ہے۔ نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ ڈی اروین نے کہا ہے کہ حضورآباد اسمبلی ضمنی انتخاب میں حکمراں جماعت ٹی آر ایس کی شکست تلنگانہ میں ٹی آر ایس کی حکمرانی کے خاتمے کا آغاز ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ٹی آر ایس سے بڑے پیمانے پر انحراف شروع ہوگا۔ حضورآباد کے عوام نے انتخابات میں ٹی آر ایس کو بڑا سبق سکھایا ہے۔ اروین نے کہا کہ چیف منسٹر نے جو گناہ کیے ہیں وہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی حکمرانی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ مودی زیر قیادت بی جے پی کے ذریعے ہی حقیقی طور پر سنہرا بنے گا۔ ٹی آر ایس کے کارگزار صدر و وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے حیدرآباد میں پارٹی کی شکست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 20 سال کے دوران ٹی آر ایس پارٹی نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ صرف ایک شکست پر پارٹی کارکنوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے سخت مقابلہ دینے والے ٹی آر ایس امیدوار جی سرینیواس یادو کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے نتیجے کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کے ٹی آر نے پارٹی کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ مستقبل میں آنے والے انتخابات کی تیاریاں کریں۔ بی جے پی تلنگانہ کی جانب سے 12 نومبر کو بے روزگار ملین مارچ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس پروگرام میں ریاست بھر سے 10 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔
पार्टी कायदीन का कहना है कि बेरोजगार मिलियन मार्च सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय की पैदल यात्रा के दूसरे मरहले के आगाज के लिए मौजू मौका साबित होगा। इसके अलावा 12 नवंबर को रियासत भर में पैदल यात्राएं निकालने का भी मंसूबा है। वज़रे के तहरीक तेलंगाना के दौरान 12 नवंबर को तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मिलियन मार्च मुनक्किद किया गया था। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के 7 साल बाद भी रियासत में बेरोजगारी का मसला जारी है। नौजवान अफराद मायूसी का शिकार हैं। रोज़ बरोज़ खुदकशी के वाक़ात में इजाफा हो रहा है। हम बेरोजगार मिलियन मार्च के जरिए हुकूमत तेलंगाना की वजह इस जानी मबजूल कराना चाहते हैं।